بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو سلام کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے امام حسین پر ان کے صابر ہونے کی وجہ سے۔ صابر، پھر میں تکرار کر رہا ہوں، آنسوؤں کا آنا بے صبری نہیں ہے اور آنسوؤں کا نہ آنا صبر نہیں ہے۔ آنسوؤں سے صبر کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ دل کا نرم ہو جانا یہ آنسوؤں کے لیے لازمہ ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا، ایک مفہوم پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم عبادت ہماری کون سی حسین ہوگی، کون سا حج ہمارا اچھا ہوگا، کون سا روزہ ہمارا اچھا ہوگا، کون سی نماز ہماری اچھی ہوگی، جس میں خشوع پایا جائے، جس میں دل نرم ہو اللہ کی بارگاہ، یعنی دل کی آواز ہو، وہ دل سے ہو وہ عبادت، خشوع کی کیفیت میں ہو۔ یہ جو خشوع حاصل کرنا ہے نا، سنگین باتیں تو نہیں ہو رہی نا، بہت سیدھی سی بات ہے، آپ کی توجہ میں ممنون ہوں اس کا۔ یہ جو خشوع کی کیفیت ہے یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل نرم نہ ہو، اور دل نرم کرنے کے لیے انبیاء کرام نے مشقیں کی ہیں، مشق کرتے تھے دل نرم کرنے کی۔ آپ بہت سارے کام مشقوں کے بعد ہی سیکھتے ہیں۔ رائٹنگ اچھی نہیں تھی، 1 مہینے تک کسی خطاط سے اور کسی کاتب سے بیٹھ کر سیکھ لیا کہ دال کیسے بنتا ہے اور میم کیسے بنتا ہے اور ہا کیسے بنتا ہے اور ہا اور جیم اور خے کا پیٹ کیسے بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ شوشہ نکل آئے تو وہ دال بن جائے گا، اور سیدھا کھینچ دے تو وہ رے بن جائے گا، مثال ہے۔ تو وہ ریاضت کی اور وہ خطاطی اچھی آ گئی، رائٹنگ اچھی ہو گئی۔ ہم نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا۔ شاعری نہیں آ رہی تھی، شوق تھا کہ کچھ کہیں، الٹا سیدھا کہتے تھے، ہم سمجھتے تھے ہم نے شعر کہہ لیا، جب کسی نے سنا تو کہا بھئی کیا کہہ رہے تھے، یہ تو شعر جو ہے وہ انگریزی والا ہوگا، یہ تو اردو والا شعر بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب ریاضت کی، پوچھا سمجھا تو کچھ عرصے محنت کی اور ہمیں شعر کہنا آ گیا۔ اسی طرح آپ ہر کام کے اندر دل نرم کرنے کے لیے بھی کوئی ریاضت ہے۔ دل نرم کرنے کی بہترین ریاضت حسین پر گریا ہے۔ یہ آپ فلسفہ سمجھیں اس گریے کا، یہ یوں ہی ائمہ نے ہمیں کام پر نہیں لگایا ہے۔ ہمارے ائمہ نے، اہل بیت نے ہمیں حسین پہ رونے کے کام پہ لگایا ہے۔ من بکا او ابکا او تباکا، جو ہمارے جد حسین پہ رویا، جس نے حسین پہ رلایا، جس نے رونے کا ماحول بنایا، یعنی مجلس کی فرش بچھایا، اہتمام کیا، جو رویا آپ، جس نے رلایا ہم ذاکرین، جس نے رونے کا ماحول بنایا شاہ صاحبان، بانیان، جی یہ رونا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ اب یہ ہم جیسے جو اپنی حدوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنی حدوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی امام کو نہیں پتا تھا کہ جب میں یہ بولوں گا تو بعض لوگ کہیں گے کہ ہمیں بس رونے کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا امام کو نہیں پتا تھا؟ امام یہی جوڑ دیتے نا، یہ جملہ امام یہی جوڑ دیتے تھے کہ روئے اور نماز بھی پڑھے، روئے اور حج پہ بھی جائے، روئے اور روزہ بھی رکھے، امام یہی کہہ دیتے۔ لیکن یہ مقام بیان عزائے حسین تھا۔ جب امام یہ قول ارشاد فرما رہے تھے، یہ مقام بیان عزائے اہل بیت تھا، یہ امام اس وقت میں بات ہی حسین پہ کرنا چاہ رہے تھے۔ امام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ہوگا جو آج میں اس کے اندر جوڑ رہا ہوں، صرف رونے کے لیے، رونا صرف مطلب نہیں ہے، نماز بھی ہونی چاہیے۔ تو امام نے یہاں کیوں نہیں جوڑا؟ اپنے قول میں یہ لفظ امام نے یہاں کیوں نہیں جوڑا؟ امام نے اور جگہ فرمایا، لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو معمولی لیتا ہے، ہلکا لیتا ہے، اہمیت نہیں دیتا ہے، ہم اہل بیت اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اور پھر ایک لمبی لسٹ بنے گی نماز نہ پڑھنے والوں کی مذمت میں جو ائمہ نے فرمایا۔ مگر یہاں آپ کو کیا پریشانی آتی ہے جب ہم گریے کی بات ہوتی ہے اور یہ حدیث سنائی جاتی ہے؟ نہیں، ہر ایک کا مقام ہے۔ وہاں نماز بیان کرنے کے لیے امام نے فرمایا وہ اقوال علیحدہ ہیں، روزے کی فضیلت پہ اقوال علیحدہ ہیں، حج کی فضیلت پر اقوال علیحدہ ہیں، عزاداری کی فضیلت پر جب ائمہ فرما رہے ہیں وہ اقوال علیحدہ ہیں۔ جی کیا کسی مسلمان کو یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنتا؟
کہ تمام قرآن پڑھیں گے تو ہم عقیدہ بنا سکیں گے۔ مثلاً اگر قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ الیس اللہ کافٍ عبدہ، اے میرے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اگر قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تو قرآن مجید کے اندر یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اللہ کافی ہے اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اسی کتاب میں اللہ نے دو لوگوں کو کافی کہا ہے، ایک اپنے آپ کو، ایک عالم کتاب کو جو علی ہے۔ یہ تو قرآن ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آیت لے کر کوئی بیٹھ جائے اور کہ صاحب قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ سورہ مبارکہ الحمد کے اندر لکھا ہوا ہے، تو قرآن مجید میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا یا اے میرے نبی، اے میرے حبیب، مجھ سے یہ دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یا اللہ مجھے اپنی طرف سے مضبوط مددگار عطا فرما۔ یہ بھی تو قرآن ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ تو قرآن مجید کے اندر اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ کوئی حق شفاعت نہیں رکھتا، تو اسی قرآن کے اندر اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے الا لمن ارتضی، مگر جسے اللہ چاہے گا وہ حق شفاعت رکھے گا۔ تو ہمیں پورا قرآن پڑھنے کے بعد ایک عقیدہ بنانا ہوتا ہے۔ نظریات جو آج آپ کے بزرگوں نے آپ کو بنا کے دیے ہیں، یعنی ہمارے بزرگوں نے یا اہل سنت کے بزرگوں نے جو اہل سنت کو اپنے نظریات بنا کے دیے ہیں، یا شیعہ علماء نے 1000 سال پہلے اور 1400 سال پہلے اور 1300 سال پہلے جو عقائد بنا کر دیے، اس کے پیچھے ان کی محنت ہے۔ پورا قرآن پڑھا ہے، 80,000 سے زیادہ ائمہ کی حدیثیں انہیں پڑھا ہے۔ ان ساری حدیثوں کو پڑھنے کے بعد، وہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے نظریات بنائے۔ مثلا نظریہ بنایا اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ فروعات دین یہ 10 ہیں، اور پھر گنتی گنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تولا تبرہ۔ یہ اس کے پیچھے کام ہوا ہے، اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے۔ آج آ کر کوئی کھڑا ہو کر مصرے کی طرح مصرا لگا رہا ہو، نہیں، ایسے نہیں ہوگا بھائی، اس کے پیچھے محنت ہے۔ یعنی آج مصرے پہ مصرا وہ باندھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی، اور وہ ایک نیا نظریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور بیچارے پھر مجھے ان پہ بھی ترس آتا ہے۔ پھر کچھ ہی دن کے بعد وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف میسج کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بنیاد نہیں تھی نا، بیس نہیں تھی، بنیاد نہیں تھی، انہوں نے کام نہیں ہوا تھا ان کا یہ کام بھی نہیں تھا۔ بھائی اب ہمارا شاہ صاحب اگر حیدرآباد جام شوروں کی زمینوں کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم زمینوں کے بارے میں ہی شاہ صاحب سے پوچھیں گے نا۔ اگر شاہ صاحب مثال کے طور پر کسی اور شعبے میں بات کریں گے تو ہم کہیں گے شاہ صاحب آپ کا شعبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا شعبہ نہیں ہے مگر وہ تباہ آزمائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا دین ہے بھائی، تمہارے جانوروں کا باڑا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے